پھر اصفہان سے ایک اللہ کی ولیہ نے اپنا دوپٹہ غوث اعظم کے قدموں میں کیسے پھینک دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارے جب کوئی اللہ سے پیار کرتا ہے تو ہاتھ اس بندے کا ہوتا ہے، پھینکنے کی طاقت رب کائنات کی ہوتی ہے۔ امام ابو الحسن شطنوی اپنی کتاب بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں کہ حضرت سرکار غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اب مسلمانوں مجھ سے پوچھو گے احمد رضا منظری عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کون کو 40 سال تک ادا کر سکتا ہے؟ میرا غوث عشاء کی نماز کے لیے وضو بناتا ہے، عبد القادر جیلانی عشاء کی نماز کے لیے وضو بناتے ہیں، عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد ادھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، میرے غوث اعظم پوری رات نفلی نماز میں ادا کر گزار دیتے ہیں، پوری رات نفلی سجدے کر کر کے گزار دیتے ہیں، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی، دوسرا دن گزر رہا ہے، غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 10واں 20واں 25واں دن گزر رہا ہے، عبد القادر جیلانی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اتنی عبادت رب کائنات نے دیکھی کہ میرا عبد القادر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو رب نے اعلان کر دیا عبد القادر ارے عبادت کرنا تیرا کام ہے، دنیا میں تیرا ذکر کرانا میرا کام ہے۔ آج غوث اعظم ہمارے خاندان کے نہیں ہے، ہمارے ملک کے نہیں ہے، ہمارے قبیلے کے نہیں ہے، ہماری بستی کے نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم رب کائنات کے وہ محبوب بندے ہیں، سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہیں، امام حسن و حسین کے وہ لاڈلے ہیں، فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق کے لاڈلے ہیں، امام باقر کے شہزادے ہیں، امام حسن مصنع کے لخت جگر ہیں، وہ امام حسن مصنع جو امام حسن کا بیٹا ہے، وہ امام زین العابدین جو امام حسین کا بیٹا ہے، یہ دونوں کا سنگم جہاں پہ مل جاتا ہے اس سنگم سے جو موتی نکلتا ہے اسی موتی کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں کہ میرا رسول حضرت آدم سے اعلیٰ ہے، میرا رسول حضرت موسیٰ سے اعلیٰ ہے، میرا رسول حضرت زکریا و یحییٰ سے اعلیٰ ہے، میرا نبی تمام پیغمبروں سے اعلیٰ ہے، اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے غوث اعظم تمام ولیوں سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ بہت اچھے بھائی، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے منظری صاحب، واہ واہ کا یہ عالم ہے، اس غوث کے سر کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ہی مل گیا غوث اعظم کو، عظمت ایسے ہی مل گئی، غوث اعظم کو یہ کردار ایسے ہی مل گیا۔ میری قوم کے نوجوانوں یاد کرو، غوث اعظم کی زندگی کے ونڈو میں جھانک کر دیکھو تو 11 سال تک برج عظمی میں عبادت فرما رہے ہیں، 11 سال تک فاقہ کشی فرما رہے ہیں، لیکن بھوکا رہنا تو غوث اعظم نے برداشت کیا، خدا کی بارگاہ کا سجدہ چھوٹ جائے مسلمانوں غوث اعظم نے برداشت نہیں کیا۔ 11ویں منانے والوں، غوث اعظم کا جلسہ منانے والوں، یاد تو کرو آج ہم نے کتنی نماز فجر پڑھی ہے، کتنی ظہر کی نماز ادا کی ہے، کتنی عصر و مغرب پڑھی ہے، کتنی عشاء کی نماز پڑھی ہے، کتنے رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ اندازہ کرو مسلمانوں، جو قوم نمازوں میں نہیں جائے گی، جو قوم رمضان کے روزے نہیں رکھے گی، جو قوم ظہر و عصر و مغرب و عشاء کی نماز نہیں پڑھے گی، اس قوم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ قوم تباہ و بربادی کی دہلیز پر ہو جائے گی۔ ایک مرد قلندر تھا عبد القادر جیلانی، جس نے دنیا میں اعلان کر دیا مولا اب زمین پہ آ گیا ہوں، اس زمین پر عبادتیں کروں گا، تو رب نے کہا عبد القادر عبادت کرنا تیرا کام ہے، ولیوں کا امام بنانا میرا کام۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے منظری صاحب، واہ واہ واہ، یہ شان ہے حضرت غوث واہ اعظم واہ کی۔ واہ۔ یہی وجہ ہے آج قریہ قریہ میں غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، صحرا صحرا میں غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں غوث اعظم، بغداد میں آرام فرماتے ہیں غوث اعظم، بغداد کا شہنشاہ بغداد میں تشریف فرما ہے، لیکن ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی کے اس علاقے میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے۔ کیوں نہ چرچا ہو، اسی محلہ
سوداگران کی گلیوں میں چلنے والا, اسی محلہ سوداگران کی بستی میں آرام فرمانے والا, تاجدار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں, یا غور تو حسنی تو نہ حسینی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں, آج کوئی نوجوان یہ قسم کھا لے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, تو اس کے باپ 1 دن منائیں گے, 2 دن منائیں گے, 3 دن منائیں گے, 4 دن منائیں گے, 5ویں دن نہ باپ منائے گا, نہ ماں کی ممتا منائے گی, نہ بہن کا پیار منائے گا, نہ بھائی کا عشق منائے گا. نوجوان بھوکا رہ کر تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلا جائے گا. لیکن آؤ غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں, میرے غوث اعظم نے اعلان کر دیا, جب تک کوئی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گا, اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہے کوئی راگو پور کا ایسا نوجوان جو یہ قسم کھا لے مجھے کوئی نہیں کھلائے گا تو نہیں کھاؤں گا, لیکن اللہ کی مرضی دیکھو, غوث اعظم کا مقام دیکھو, غوث اعظم کی قطبیت دیکھو, غوث اعظم کی شان ولایت دیکھو, غوث اعظم کا مرتبہ دیکھو, ان کا جاہ و جلال دیکھو, ان کی عظمت و وقار دیکھو, ان کی تہذیب و تمدن دیکھو. غوث اعظم نے کہا, مولا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے کوئی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گا. وقت گزرتا گیا, سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے پیٹ سے آواز آتی ہے, الجو الجو, میرا غوث تشریف فرما ہے. ادھر سے حضرت ابو سعید المبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطب بغداد ہے, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, حضرت ابو سعید المبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جانب سے گزر ہو گیا. سرکار غوث اعظم تشریف فرما ہے, اندر سے آواز آ رہی ہے, الجو الجو. سرکار ابو سعید المبارک المخزومی نے اعلان کیا, عبد القادر یہ شور و گوگا کیسا ہے, یہ آواز کیسی نکل رہی ہے. سرکار غوث اعظم نے اعلان کر دیا, اے ابو سعید المبارک المخزومی سنو, یہ میرا نفس جو ہے یہ کھانا مانگ رہا ہے اور میرا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ, اللہ کی یاد میں لگا ہے, اللہ کی محبت میں لگا ہے, اللہ کی رضا میں لگا ہے, اللہ کی اطاعت میں لگا ہے, اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. حضرت ابو سعید المبارک المخزومی نے اتنا سنا, سرکار غوث اعظم سے اعلان کرتے ہیں, اے شہزادے عبد القادر آؤ, میں اپنے گھر پہ تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. یہ کہنے کے بعد حضرت ابو سعید المبارک المخزومی اپنے گھر گئے, اپنی بیوی سے کہا, محترمہ ہوم منسٹر اپنا دسترخوان تیار کرو, لذیذ کھانوں کا پکوان لگوا دو, بہترین دسترخوان کی تیاری کرا دو. حضرت ابو سعید المبارک المخزومی کی زوجہ محترمہ نے اپنے گھر میں اچھے اچھے کھانے بنوا لیے. ادھر غوث اعظم کا انتظار ہو رہا ہے, ابو سعید دروازے پر کھڑے ہو کر عبد القادر کا انتظار کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ گزر گیا, میرا غوث تشریف نہ لے گیا, دوسرا تیسرا چوتھا 5واں گھنٹہ گزر رہا ہے, شام کا وقت ہو گیا, سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا ہے, لیکن میرا غوث ابھی تک چلنے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے پیچھے سے حضرت خضر کو بھیج دیا, طرف کے بولو سبحان اللہ, حضرت خضر کو بھیجا. حضرت خضر غوث اعظم کے قریب آتے ہیں, غوث اعظم کو پکڑتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ابو سعید المبارک المخزومی کے گھر میں. جیسے ہی ابو سعید کے گھر میں حضرت غوث اعظم پہنچے, ابو سعید نے کہا, اے بیٹا عبد القادر, کیا ہمارا کہنا کافی نہیں تھا, اتنا سننا تھا. غوث اعظم کو دسترخوان پہ بٹھا دیا گیا, سرکار غوث اعظم کو بستر پہ بٹھال دیا گیا, اور حضرت ابو سعید نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر میرے غوث کے منہ میں کھلانا شروع کر دیا. ادھر غوث اعظم کے منہ میں لقمہ جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. شان تو دیکھو, مقام تو دیکھو غوث اعظم کا. ہمیں کوئی کھلائے گا, ہمیں کوئی کھلائے گا خوشامد کر کر کے, لیکن یہ مقام غوث ہے, یہ مقام قطب ربانی ہے, یہ مقام غوث سمدانی ہے. آواز آ رہی ہے چاروں جانب سے در و دیوار سے, عبد القادر اب تو کھا لے, عبد القادر اب تو کھا لے. تو میرے غوث نے حضرت خضر سے کہا تھا, اے خضر, آج اگر میرا رب حضرت ابو سعید کے ہاتھوں سے نہ کھلوالا تو میں اپنی جان تو دے دیتا, لیکن اپنی قسم نہ توڑتا. خدا کی قسم, یہ مقام ہے غوث اعظم کا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. زور سے بولو, اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ.
یہ مقام ہے غوث اعظم کا کمیٹی والوں. اور آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ایک وقت کی نماز کی ہمیں توفیق نہیں ہے میرے بھائیوں, برا مت ماننا, بات تلخ ہے لیکن بات سچی یہی ہے. ہم جلسہ تو سجا لیتے ہیں لیکن کاش جلسہ بعد میں سجتا ہماری پیشانیاں سجدے سے سج جاتی, اللہ بھی خوش ہوتا, اللہ کا رسول بھی خوش ہو جاتا, اور بغداد میں جو آرام فرما غوث اعظم ہے وہ بھی خوش ہو جاتے. لیکن مسلمانوں, ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی ایک فجر کی نماز نہ چھوڑی, کبھی ظہر کی نماز نہ چھوڑی, کبھی عصر کی نماز نہ چھوڑی, کبھی مغرب کی نماز نہ چھوڑی, کبھی عشاء کی نماز نہ چھوڑی. اور غوث اعظم کے جے جے کار کرنے والے, غوث اعظم کا جھنڈا اٹھانے والے, غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے, غوث اعظم کی 11ویں منانے والے, غوث اعظم کا جلوس نکالنے والے, غوث اعظم کی نظر کرنے والے, غوث اعظم کی فاتحہ کرنے والے نمازوں کو ایسا چھوڑتے ہیں جیسے نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولو قیامت کے میدان میں کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال تم سے پوچھوائے گا, بول تو نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ کرنی پڑ رہی ہے نا تقریر, کرنی پڑ رہی ہے نا تقریر. یہ تقریر نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ انہی تقریروں کی ضرورت ہے. آج انہی تقریروں کی اگر ایک کے دل پہ بھی چوٹ لگ گئی اور اس نے چوٹ کا اثر آنکھ کے ذریعے بہا دیا تو خدا کی قسم اس مٹی میں جب وہ جائے گا تو جنت کے محل کھول دیے جائیں گے. زور سے بولو, جنت کے دریچے کھول دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اور خدا کی قسم یہاں تو وہ مزہ نہیں ہے جو قبر میں جنت کی ہوا آئے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسی ہوا جس کے سامنے اے سی کی ہوا فیل ہے, کولر کی ہوا فیل ہے, وہ ہوا آئے گی. سبحان اللہ. ایسا کھانا آپ نے نہیں کھایا ہوگا جو کھانا جنت میں ملے گا. ایسی عورتیں تم نے نہیں دیکھی ہوں گی جیسی عورتیں تمہیں جنت میں ملیں گی. ایسے غلام تم نے نہیں دیکھے ہوں گے جیسے تمہیں جنت میں ملیں گے. اور میرا رب کہتا ہے ارے سب سے بڑی نعمت تو یہ ہوگی جب جنت میں تم آؤ گے تو تمہیں میرے رسول کا بھی دیدار ہوگا, پروردگار کا بھی دیدار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. غوث اعظم کا اندازہ کرو میری قوم کے لوگوں, ذرا سوچو تو صحیح کہاں چلے گئے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی عبادتیں کی ہیں تبھی اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ اپنی ٹھوکر کو مارتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹھوکر کو مارا تو مردہ زندہ ہو گیا. یہی مقام غوث اعظم کو دیکھو. حضرت غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں, منبر پر غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہے. ہم مولویوں کی طرح تقریر نہیں, غوث اعظم کی تقریر علم و عرفان کا دریا بہتا ہے. حضرت غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہے. تقریر کرتے کرتے سرکار غوث اعظم کا امامہ کھل گیا, سرکار غوث اعظم کا صافہ کھل گیا. سرکار غوث اعظم کا صافہ کھلا, تمام سامعین جو سامنے بیٹھے تھے اپنے اپنے امامے اتار کر غوث اعظم کے قدموں میں رکھ دیے. جو ٹوپی پہنا تھا اس نے ٹوپی سر میں اتار کے رکھ دی, جو امامہ پہنا تھا اس نے امامہ اتار کر سرکار غوث اعظم کے سامنے رکھ دیا. اب میرے سرکار غوث اعظم جب جلال سے جمال میں آتے ہیں, توجہ کرو راگو پور کے مسلمانوں, بڑا خوبصورت جلسہ سجایا ہے تم نے. آیات کرو گے اپنے جلسے کو, اتنا کامیاب جلسہ ہے خدا کی قسم. سرکار غوث اعظم کا امامہ کھلا, تمام سامنے والوں نے اپنے امامے اتار کر غوث اعظم کے قدموں میں رکھ دیے. جو ٹوپی پہنے تھے انہوں نے ٹوپیاں غوث اعظم کے قدموں میں رکھ دی, جو امامے پہنے تھے انہوں نے امامے غوث اعظم کے قدموں میں رکھ دیے. اب میرا غوث جلال سے جمال میں آ گیا, جمال میں غوث اعظم آتا ہے. پھر میرے غوث اعظم نے اپنا امامہ باندھنا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم نے اپنا امامہ باندھنا شروع کر دیا. جب سرکار غوث اعظم نے اپنا امامہ باندھا تو میرے غوث نے فرمایا سارے لوگوں تم بھی اپنا امامہ اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لو. جب تمام لوگوں نے امامہ اٹھا کر سر پہ رکھا تو ایک عورت کے سر کا دوپٹہ جس کو سربند کہا جاتا ہے, عورتیں جو دوپٹے کے نیچے پہنتی ہیں بالوں کو روکنے کے لیے اسے سربند کہا جاتا ہے, جو دوپٹے کے نیچے اوڑھا جاتا ہے. ایک سربند عورت کے سر کا کپڑا میرے غوث کے سامنے پڑا ہوا ہے. سرکار غوث اعظم کی محفل میں کوئی عورت نہیں تھی, سرکار غوث اعظم کی محفل میں کوئی بوڑھی عورت نہیں, کوئی جوان لڑکی نہیں, کوئی بچی نہیں, تمام مرد و حضرات حاضر ہوا کرتے تھے. سرکار غوث اعظم کے سامنے عورت کا کپڑا پڑا ہوا ہے. لوگوں نے کہا حضور یہاں تو کوئی عورت نہیں ہے, یہ کپڑا عورت کا کہاں سے آ گیا؟ تو میرے غوث اعظم مسکرا کے جواب دے, طرف کے بول دو سبحان اللہ, اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. میرے غوث کا مرتبہ دیکھو, غوث اعظم کا مقام دیکھو. حضرت غوث
غوث اعظم کے سامنے عورت کا کپڑا پڑا ہوا ہے. لوگوں نے کہا سرکار یہاں تو کوئی عورت نہیں ہے, پھر یہ عورت کا کپڑا کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کوئی لڑکی نہیں تھی, پھر لڑکی کا کپڑا کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کوئی خاتون نہیں تھی, پھر یہ خاتون کا کپڑا کہاں سے آ گیا؟ میرے غوث نے اتنا سنا, مسکرا کے جواب دیا, جھوم کے بولو سبحان اللہ. مقام غوث دیکھو, غوث اعظم کا پاور دیکھو. سرکار غوث اعظم نے فرمایا تھا ارے جیسی تقریر تم میری سنتے ہو, جیسی تقریر میں تم میری حاضر ہوتے ہو, جیسے جلسے میں تم حاضر ہوتے ہو, جیسے میری محفل میں تم حاضر ہوتے ہو, ارے تم میرے سامنے حاضر ہوتے ہو اور پوری دنیا میں اللہ کی ولیاں بھی ویسے ہی حاضر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. زور سے بولو. میرے غوث اعظم کا مقام دیکھو. راگو پور کے نوجوانوں ایمان تازہ ہو جائے گا. اور تو اپنا مقام دیکھو. سرکار غوث اعظم کے سامنے وہ عورت کا کپڑا پڑا ہوا ہے. حضرت غوث اعظم نے فرمایا اے لوگو, جب میری تقریر ہو رہی تھی اور تم میری تقریر کو سامنے سن رہے تھے تو اصفہان جو یہاں سے کئی کلومیٹر دور ہے, وہاں پر ایک اللہ کی نیک بندی میری عارفہ بہن بھی میری تقریر کو سن رہی تھی. اندازہ کرو آج یہ مائک کی آواز درگاہ اعلیٰ حضرت تک نہیں جا سکتی, اس مائک کی آواز بریلی کے دوسرے کونے پہ نہیں جا سکتی, اس مائک کی آواز اس راگو پور کے باہر نہیں جا سکتی, لیکن میرے غوث اعظم کی تقریر کی آواز بغیر مائک کے اصفہان میں جا رہی ہے. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم نے فرمایا اصفہان کی دھرتی پر ایک اللہ کی بندی ہے, اللہ کی ولیہ ہے, میری عارفہ بہن ہے, میری تقریر کو سن رہی تھی. جب میرا امامہ کھلا اور تم نے اپنے امامے میرے قدموں میں ڈالے تو اس نے اصفہان سے اپنا دوپٹہ پھینک کر میرے قدموں میں پہنچا دیا. سبحان اللہ. اندازہ کرو وہ بھی عورت تھی, آج ایک ہماری بہن بھی عورت ہے, ہماری بیٹی بھی عورت ہے, ہماری ماں بھی عورت ہے, جو آج کتنے غلط کاموں میں لگی ہوئی ہے, لیکن وہ اللہ کی بندی ہے. اصفہان کی دھرتی سے اپنا دوپٹہ غوث اعظم کی بارگاہ میں بھیج دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا, وہ ترنگوں کا زمانہ نہیں تھا, وہ راڈار کا زمانہ نہیں تھا, وہ ٹیلی اسکوپ کا زمانہ نہیں تھا. مولا پھر اصفہان سے ایک اللہ کی ولیہ نے اپنا دوپٹہ غوث اعظم کے قدموں میں کیسے پھینک دیا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارے جب کوئی اللہ سے پیار کرتا ہے تو ہاتھ اس بندے کا ہوتا ہے, پھینکنے کی طاقت رب کائنات کی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پھینک سکتے ہو, پہنچا سکتے ہو. سیف رضا کانپوری تم اپنا امامہ نہیں پہنچا سکتے, ٹوپی نہیں پہنچا سکتے, جبہ نہیں پہنچا سکتے, دستار اعلیٰ حضرت کے مزار تک نہیں پہنچا سکتے. کمیٹی والوں یہ تم امامے باندھے ہو کالے کالے, سبحان اللہ, مصطفیٰ کی سنت سجائے ہوئے بیٹھے ہو. یہ امامے تم سے کہا جائے اعلیٰ حضرت کے مزار پہ پہنچا دو, تمہیں جانا پڑے گا. کار کے ذریعے جاؤ یا پیدل جاؤ یا بائک کے ذریعے جاؤ یا سواری کے ذریعے جاؤ, لیکن ایسا کمیٹی کا کوئی نوجوان نہیں ہے کہ جو اپنے یہاں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کے دربار میں پہنچا دے. اصفہان کی دھرتی ہے, کئی کلومیٹر دور ہے, دوسرا شہر ہے, دوسرا ملک ہے, اور بغداد میں غوث اعظم بیٹھے ہیں. اللہ کی ولیہ نے, غوث اعظم کی ایک دیوانی عورت نے وہیں سے دوپٹہ اتارا اور غوث اعظم کے قدموں میں بھیج دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندازہ تو کرو. اب میرے غوث نے فرمایا وہ دوپٹہ اٹھا کر ہمیں دو. اب دوپٹہ غوث اعظم کے ہاتھ میں آ گیا. غوث اعظم نے دوپٹہ اپنے کندھے پہ رکھا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غوث اعظم نے دوپٹہ کندھے پہ رکھا اور رکھتے ہی رکھتے وہ دوپٹہ غائب ہو گیا. سبحان اللہ. غوث اعظم سے لوگوں نے کہا سرکار یہ دوپٹہ کہاں گیا؟ کہا اے لوگوں سنو, میں نے یہ دوپٹہ اس بہن کے پاس بھیج دیا جس نے دوپٹہ میرے قدموں میں ڈالا تھا. کرنے کے بعد جنت میں نہیں پہنچا سکتا. زور سے بولو سبحان اللہ. ارے جب غوث بغداد میں بیٹھ کر اصفہان میں دوپٹہ پہنچا سکتا ہے تو وہ غوث ہمیں بغداد سے ہندوستان میں مدد بھی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. یہ مقام ہے میرے غوث کا. سبحان اللہ.